رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد الذي سمی فی الارض بمحمد ونودی فی السماء اذن منی یا احمد وعلى آلہ واصحابہ علی الابد لا سیما ابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی سید الفرد والوتد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک اور شاعر نے کہا کہ دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، بول دے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہیں یہ لنگر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہیں یہ لنگر حسین کا، اور ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا، ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا۔ اور سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا۔ محبت سے درود پاک پیش فرما لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا موضوع ہے آج کا، امید کرتا ہوں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں اور اس کا ماحصل اور اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال بھی نہ کریں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وہ اپنے رب کے پاس
زندہ گئے، یرزقون روزی دیے جاتے گے، اللہ انہیں رزق دیتا گے اور وہ اللہ کا رزق کھاتے گے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو شہیدوں کو دیا گیا، شہید اس کے اوپر خوش ہے۔ شہید کیا ہے؟ اس پر خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا گیا اسے پا کر وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کیا منا رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت، اللہ کی راہ میں شہادت، اللہ کی راہ میں موت، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا، مارے جانا، یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، شہادت کی موت بڑی بہتر، اور اللہ کو یہ موت بڑی پسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ شہادت کی موت بڑی اچھی موت ہے، شہادت کی موت۔ اور جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کے بعد ہم بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ ان کا چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صدیقین پر انعام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے شہداء پر انعام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے صالحین پر انعام فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان میں سے ایک طبقہ شہداء کا ہے۔ اللہ نے شہیدوں پر کیا انعام فرمایا کہ اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اپنی راہ میں شہید ہونے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ انعام عطا فرماتا ہے شہادت کا، اور شہادت کی موت اتنی عظیم موت ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، جانتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جنگ احد کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا مسئلہ پیش آیا تھا اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جب جنگ احد ہوئی تھی نا، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جب ہم لوگ زیارت کے لیے گئے تھے تو بتایا گیا تھا کہ جہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، قریب میں 2 مزار ہے، 3 وہاں اور ایک سائیڈ میں باقی سارے صحابہ کرام کے مزارات ایک ہی قبر کے اندر ہے۔ یہ بتایا گیا، حقیقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں جہاں جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سے شہید ہونے والے ایک ہستی حضرت عبداللہ، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ تو جب جنگ احد ختم ہو گئی اور جب جنگ احد اختتام پر پہنچے، جب ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جابر جو بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا گیا۔ جو بھی اس جنگ میں شہید ہوا ہے سب سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا ہے۔ لیکن اے جابر، تمہارے والد کی کیا شان ہے کہ جب اللہ نے تیرے والد کے ساتھ گفتگو کی تو بغیر پردے کے سارے حجابات ہٹا دیے، اور بغیر پردے کے اللہ نے تیرے والد کے ساتھ کلام فرمایا گیا، حضرت عبداللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے کہا اے عبداللہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ جنگ احد میں شہید ہوئے حضرت عبداللہ۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو میری راہ میں شہید ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا ہے، کیا مانگتا ہے بتا؟ تو حضرت عبداللہ نے کیا مانگا پتہ ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں پھر دوبارہ جہاد کروں اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔
اے اللہ مجھے دوبارہ پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں جہاد کروں اور تیری راہ میں پھر مارا جاؤں، اس لیے کہ شہادت جیسی لذت کسی اور موت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ طبعی موت مرتے گئے یا اچانک آنے والے حادثات میں مر جاتے گئے، اس کا تو کوئی لطف نہیں ہے، مزہ تو شہادت والی موت میں گئے۔ اے اللہ اس موت میں ایسا مزہ گئے کہ مجھے دوبارہ پھر جی چاہتا ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور جہاد کروں اور میری موت شہادت، اللہ بس شہادت کے طریقے پر ہو، میں شہادت کی موت مروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا یہ فیصلہ ہے کہ جو ایک بار دنیا سے آ جائے گا پھر اسے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا، جو ایک بار دنیا سے آ جائے گا اسے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ جب دوبارہ پھر دنیا میں نہیں جانا ہے تو تیری بارگاہ میں میری ایک عرض ہے۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ بتاؤ کیا عرض ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے اللہ پھر ہم لوگ شہید ہو کے کس شان سے تیری بارگاہ میں رہتے ہیں یہ تو دنیا والوں کو بتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ جو شہید ہوئے وہ کہہ رہے اے اللہ ہم تو شہید ہو گئے اور ہم تیری بارگاہ میں کتنے مزے سے رہ رہے، کتنی شان سے رہ رہے، کیسی خوشیاں منا رہے گئے، تو اے اللہ تو دنیا والوں کو بتا کہ جو شہید ہو کے مرتا ہے تو انہیں کتنی شان عطا فرماتا ہے، تو کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو دنیا والوں کو بتا، ہمارے بعد آنے والوں کو بتا تاکہ وہ بھی خواہش کریں کہ ہم بھی مرے تو شہادت کی موت مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تیرے یہ خواہش ہے تو اللہ نے اس وقت سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ شہیدوں کا مقام کیا، اللہ نے اس میں شہادت کی موت مرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئے، شہداء کا مقام بیان فرمایا گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں مارے جائیں نا انہیں کبھی مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، بول کے بتاؤ کیا ہے، زندہ گے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا مردہ خیال بھی نہیں کرنا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ کہنا بھی مت، وہ زندہ گے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں گے۔ ایک آیت میں کہا گیا انہیں مردہ نہ کہنا، ایک آیت میں کہا گیا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ گئے اور روزی دیے جاتے گئے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے گئے وہ مرتے نہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، بولا کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے گئے۔ تو اللہ اکبر، جنگ بدر میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ سب کے سب کیا ہے، جنگ احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ سب کے سب کیا گئے، زندہ گئے۔ اسی طریقے سے کربلا میں جتنے بھی اللہ کی راہ میں مارے گئے شہید ہوئے وہ سب کے سب کیا ہے، زندہ گئے۔ امام حسین جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں وہ کیا ہے، زندہ گئے۔ تو اللہ اکبر، جب سارے شہید زندہ گئے تو جس کے صدقے میں شہادت کی موت ملتی گئے وہ نبی کیا ہے، زندہ گئے۔ اور اللہ اکبر، نبی پاک ایسے زندہ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے 2 بار قسم کھا کر کہا تو زندہ گئے واللہ، تو زندہ گئے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ نے شہیدوں کا یہ مقام کہ شہید مارے جاتے گئے لیکن وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ پھر فرمایا یرزقون، روزی دیے جاتے، کیا دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کا رزق پاتے گئے۔ اللہ نے یہ شہیدوں کا مقام حضرت عبداللہ نے جب عرض کی، اور ایک روایت کے مطابق سارے شہداء نے عرض کیا تھا کہ اللہ تو ہمارے بعد میں آنے والوں کو بتا کہ شہادت کی موت کی کیسی لذت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یرزقون، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے گئے وہ کیا ہے، روزی پاتے گئے، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا گئے، وہ جنت کے اللہ اکبر مزیدار اور لطف والے میوے پھل فروٹ کھاتے گئے۔ کون، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے گئے۔ اور اللہ پھر اللہ نے شہید کا کیا مرتبہ بیان فرمایا، اللہ فرماتے فریحین، یہ آیت بڑی مزیدار آیت، اللہ فرماتا ہے مزیدار یعنی ہمیں لطف دیتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے شہیدوں کو جو اپنے فضل سے دیا ہے نا، تو شہید اس کے اوپر خوش ہے۔ شہید کیا ہے، اس کے اوپر
خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشیاں منا رہے گے۔ تو اللہ اکبر، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اب فیصلہ کرنا ہے، میں آپ کو ابھی پوچھوں گا، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے گے وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں زندہ گے اور کیا منا رہے گے؟ خوشیاں منا رہے گے۔ شہادت سے پہلے انہیں تکلیف ہوئی، نیزے ان کے اوپر آئے، تلواروں کے وار ہوئے، دشمنوں نے حملے کیے، یہ سارے کام ہوتے وقت تکلیف ضرور ہوئی، لیکن جب شہید ہو گئے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے، تو اب وہ غمزدار نہیں گے، اب وہ پریشان نہیں گے، اب انہیں کسی بات کا ٹینشن نہیں گے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے بارگاہ میں خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے۔ کیا منا رہے گے؟ خوشیاں منا رہے گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ اکبر، جب اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے خوش ہے جو اللہ نے انہیں دیا، اور وہ خوشیاں منا رہے گے، تو امام حسین جو شہید ہوئے وہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ بولے اللہ کی راہ میں وہ پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ سارے کربلا والے جو کربلا میں پہنچے، امام حسین کے ساتھ ہی اہل بیت کی شہادت، وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، روزی بھی پاتے ہیں، وہ سارے کے سارے خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ خوش ہیں تو اللہ اکبر، جب محرم کا مہینہ آئے تو ان کی پاکیزہ شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو بیان کر کے، ان کے حوصلہ اور جرأت اور شجاعت کو بیان کر کے، تو اللہ اکبر سینہ نہیں کٹنا چاہیے، سینہ اللہ اکبر نہیں کٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ خود بتائیے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں خوش ہے تو ہمیں ہائے حسین کرنا چاہیے کہ واہ حسین کرنا چاہیے؟ آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ خود بول کے بتاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ واہ حسین نا؟ تو اللہ اکبر، میں آپ کو یہ بات بڑی محبت سے عرض کرتا ہوں، سنیں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ کیا والے ہیں؟ واہ حسین والے گے۔ اللہ اکبر، اس لیے اپنا سینہ کٹ کر ہائے حسین کہے کہ امام حسین کو تکلیف نہ دے، بلکہ اللہ اکبر واہ حسین کہے کہ اپنے سینوں میں جذبہ حسین پیدا کرے۔ اللہ اکبر، اپنے بازوؤں پر اور اپنے سینوں پر، پشت کے اوپر اللہ اکبر طرح طرح کے اوزار لے کر وار کر کے اپنے سینوں کو، پشت کو اور اپنے بازوؤں کو زخمی نہ کرے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہہ کے، یا حسین کہہ کے، واہ حسین کر کے اپنے بازوؤں میں قوت حیدری کو پیدا کرے۔ اس لیے کہ ہم ہائے حسین کرنے والے نہیں گے، ہم واہ حسین کرنے والے گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ اکبر، امام حسین کا سر پاک تن سے جدا گے، پھر بھی نیزے پر چڑھ کے امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رکھا گے، تو ہائے حسین کے واہ حسین بولو یار۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے لاکھوں یزیدی کے امام حسین جب شہید ہو رہے گے تو سر رب کی بارگاہ میں جھکا گے، سر کٹا گے تو سجدے کی حالت میں کٹا گے، تو ہائے حسین کے واہ حسین۔ دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، نانا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنے اہل کی قربانی دے دی، اپنے دوستوں کی قربانی دے دی، اور وقت آیا تو اپنی بھی قربانی دے دی، صرف نانا کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی بھی قربانی پیش کر دی، تو ہائے حسین کے واہ حسین۔ اللہ اکبر، تو ہم ہائے حسین کرنے والے، کیونکہ امام حسین تمام شہداء اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ خوش ہے، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں، اور وَيَسْتَبْشِرُونَ، یہ قرآن کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے خوشیاں منا رہے گے۔ تو اللہ اکبر، جب ایسے مواقع آئے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ محرم میں ایسے بیان کرے کہ لوگ رو دیں، اللہ اکبر، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کے اقوال جو پڑھے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کربلا کی داستان ایسے بیان کرو کہ اگر بڑھا بھی سنے تو جوانی آ جائے، جوانی آ جائے، ایسے بیان کرو مظلوموں کی طرح، اور اللہ اکبر اس طریقے سے بیان کرنا کہ لوگ ڈر جائے کہ اللہ اکبر جب دشمن طاقتور ہو جائیں گے تو ہمارا بھی یہ حال ہو جائے گا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ امام حسین کی جرأت اور شجاعت مندی کو اس طریقے سے بیان کرے کہ اللہ اکبر ہمارا بچہ بھی چھوٹا بھی ہو تب بھی یہ کہے کہ اگر بات دین کی آئے گی، شریعت کی آئے گی، تو ہم یا حسین کہہ کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے واقعہ کربلا کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر، ہم ہائے حسین کرنے والے نہیں ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟
و حسین کرنے والے، اللہ اکبر۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سارے شہید کیا ہے؟ زندہ کے روزی دیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ خوش ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ، بولا انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ زندہ کے۔ اور آپ کو میں بتاؤں شہادت کی موت اتنی پیاری موت ہوتی ہے نا کہ شہادت کی موت کی خواہش تو میرے آقا نے بھی فرمائی ہے۔ اب میرے آقا خواہش فرمائے ہو وہ موت کتنی عظیم ہوگی۔ شہادت کی موت کی خواہش تو ہمارے نبی نے بھی فرمائی ہے، ہمارے آقا نے بھی فرمائی ہے، شہادت کی موت کی خواہش۔ اور یہ میں نہیں، حدیث پاک میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا کہ یہ شہادت کی موت کتنی پیاری موت ہوتی ہے، اور اس سے اندازہ کرنا کہ شہید کا مقام کیا ہے تو کربلا والوں کا مقام کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، اسی طریقے سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دیگر جنگوں میں جو صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی گئے، اللہ اکبر ان کا مقام و مرتبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواہش کی؟ سنو پیار سے بول دے سبحان اللہ، تھوڑا جاگ کے بولے سبحان اللہ۔ میں حضور کی خواہش آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ، حضور فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ پھر حضور فرماتے ایک بار نہیں، حضور فرماتے پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ پھر دوسری بار بھی نہیں، حضور فرماتے تیسری بار بھی پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے حضور فرماتے ہوتا رہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہوں اور شہید ہو جاؤں۔ اللہ اب حضور فرماتے اس لیے کہ شہادت کی موت اللہ کو بڑی پیاری ہے، شہادت کی موت اللہ کو بڑی پیاری ہے کہ اللہ کی راہ میں موت آئے۔ یہ کون خواہش کر رہا ہے؟ ہمارے آقا۔ ذرا سوچے کہ جس موت کی اللہ اکبر خواہش میرے آقا کر رہے کہ اس طریقے سے اللہ اکبر اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ اکبر موت آئے، تو ذرا سوچو وہ موت کتنی پسندیدہ ہوگی۔ تو جو ایسی موت مرے، سارے کربلا والے ایسی موت، سارے کربلا والوں پر اللہ اکبر یہ حال آیا ہے، تو سارے کربلا والوں کی شان کیا گئے۔ اور اللہ اکبر آپ مجھے بتائیے ایک بار جو جنت میں داخل ہو جائے وہ دوبارہ جنت سے نکلے گا؟ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، پھر فرشتے نے کہا یار میں تو گھمانے کے لیے لے کے آیا تھا، آپ تو اندر چلے گئے، باہر نکلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ ایک بار اندر گئے تو پھر باہر نہیں آنا ہے، اندر گئے تو پھر اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر، تو ایک بار جو جنت میں جائے گا باہر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ اکبر شہید کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ جو شہید تو جنتی ہے، شہید تو جنت میں ہی جائے گا، لیکن جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر کوئی اور جائے گا تو اسے واپس آنے کی تمنا ہوگی ہی نہیں۔ لیکن جو شہادت کی موت مرتا ہے وہ جنت میں جا کے بھی کیا خواہش کرتا ہے؟ حدیث پاک سنیں، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شہید ہوتا ہے، حضور فرماتے کہ ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء۔ حضور فرماتے گئے کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ کبھی بھی یہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں جنت سے دنیا کی طرف آؤں اور میرے ساتھ سارے وہی معاملات ہو جو پہلے ہوئے تھے، کوئی شخص ایسا نہیں چاہے گا۔ لیکن حضور فرماتے الا الشہید، لیکن شہید چاہے گا، یتمنا وہ تمنا کرے گا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پھر بھیجے۔ اور فرماتے شہید یہ چاہے گا کہ 10 مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت کے موت نصیب ہو جائے۔ ایک بار نہیں، 10 مرات، 10 مرات، 10 مرتبہ شہید یہ کہے گا کہ میں 10 مرتبہ دنیا میں جاؤں اور 10 مرتبہ مجھے شہادت کی موت آئے، 10 مرتبہ میں دنیا میں جاؤں۔ اللہ بھائی یہ شہادت کی موت ہے۔ تو شہادت میں ایسا، اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا آج جو شہید ہوتا ہے نا اس پر تلواروں کتنے وار اور دوسرے اوزار کتنے وار ہوتے ہیں، لیکن حضور فرماتے گئے شہید کو شہید ہوتے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی بھرنے سے تکلیف ہوتی ہے،
جو شہید ہوتا ہے اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ چوٹی بھرنے سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر ذرا غور کرے یہ مقام ہے شہداء کا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی موت عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. کتنے لوگوں کی؟ 70 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. آپ ذرا غور کریں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ 70 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. تو جو سید الشہداء ہیں سارے شہیدوں کے سردار ہیں وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ ہمارا تو یقین ہے کہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل سے اور حضور کے صدقے میں ہم سب کو امام حسین کی شفاعت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اللہ اکبر شہادت کی موت میں اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیں ایک بات اور میں عرض کروں. اب تو کہاں وہ جنگیں، کہاں وہ جذبات، کہاں وہ لڑنا. اب اس طرح سے لڑ کے کوئی شہید ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے کہ اس طرح سے اب جنگیں اور لڑیں. اب تو لوگ جو ہے اللہ اکبر موت سے اتنے کانپتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ باہر تھوڑی سی بھی پرابلم ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. جنگ بھی جانا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ شہید کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور تیرے راہ میں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے اگر شہید اسے ہی کہتے ہیں تو پھر تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے، کیونکہ بعد میں جنگیں بہت کم ہوں گے تو میری امت میں تو شہید بہت کم ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا نہیں. اس کے علاوہ بھی حضور نے جو حدیث میں فرمایا بڑی پیاری بات، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ حدیث سنانے لگا ہوں. اب تو ایسی جنگیں نہیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ اکبر لوگ اس مرتبے کو پہنچے، لیکن میرے آقا نے رحمت کے کیسے دروازے کھولے. میرے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرًا شَهِيدًا. حضور فرماتے کہ جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اگر کوئی روزانہ سچے دل سے یہ دعا کرے تو پھر وہ چاہے کیسے بھی حالت میں مرے تو جب مرے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اللہ شہیدوں کا اسے اجر عطا فرمائے گا جو سچے دل سے روزانہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب بھی مجھے موت دینا شہادت کی موت دینا. تو ہمیں جب بھی رات کو سوئے نا تو یہ دعا کرنی ہے. اب تو ایسے جنگیں نہیں، کم سے کم دعا تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بولو کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے راہ میں شہادت کی موت دینا، تیرے راہ میں شہادت کی موت دینا. اللہ ہوبا اگر یہ دعا کریں گے اور یہ دعا کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو اللہ ہوبا دنیا والے شہید کہیں یا نہ کہیں قیامت کے دن اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن. اور اللہ ہوبا یہ بات بھی یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی کہ دنیا میں تو وہ شہید نہیں کہا جائے گا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سے گئے؟ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا اللہ قیامت کے دن اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اپنے مال کی حفاظت، مال کی حفاظت کرنا بھی اللہ ہو بھائی یہ شہادت کا درجہ، شہادت کا مرتبہ دلوا دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کے پاس مال آئے اور فضول خرچے کرے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے کہ برباد کرتا ہے؟ بولو کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں برباد؟ مال کی حفاظت کرنے والا بھی قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ پائے گا، یہ حضور فرما رہے ہیں. تو اپنے مال کی بھی حفاظت کرے یہ. اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اپنے دین کی حفاظت کرتے کرتے جو مر گیا اللہ قیامت کے دن اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، جو اپنے جان کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اپنے جان کی بھی حفاظت کا ثواب، اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اللہ قیامت کے دن اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بات ذرا دھیان سے سنیے گا. حضور نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا.
اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے گھر والوں میں اپنی اولاد بھی گئے, گھر والوں میں اپنی بیوی بھی گئے, والدین بھی گئے, اللہ ابا ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اولاد کی حفاظت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ گمراہ نہ ہو جائے. بیوی کی حفاظت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ غلط راستے پر نہ چلی جائیں. اپنے گھر والوں کی جو حفاظت کرتا رہتا ہے اور گھر والوں کی حفاظت کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کس کا ثواب دے گا؟ شہید ہوگا. اور ایک بات جو حضور نے فرمائی, یہ بات میں نے پڑھی تو میرا دل خوش ہو گیا. یہ بات میں نے جب پڑھی نا, اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے عزت بھی شان والی عطا فرمائی اور بیماری بھی شان والی عطا فرمائی. یہ جب میں نے پڑھا, اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَبْتُونَ شَهِيدٌ, جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا اللہ قیامت کے دن اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک میں ہے, جو پیٹ کی بیماری کے اندر بھی مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ دے گا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا وَالْفَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ, کہ جو سمندر میں ڈوب گیا, دریا میں ڈوب گیا, اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہادت کا درجہ دے گا. اللہ اکبر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, یہ جیسے ہم نے کہا والغریق شہید, جو دریا میں سمندر میں ڈوب گیا تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے, تو کوئی اپنی بیوی سے بالکل پریشان ہو گیا ہو, گھر والوں سے پریشان ہو گیا ہو اور جا کے احمدآباد کسی بڑے تالاب کے اندر چھلانگ لگا دے, یہ بات نہیں ہے, ہرگز یاد رکھیں. اللہ اکبر. یہ مطلب ایسا ہے کہ کبھی ہم کسی اللہ اکبر ایسے بڑے دریا کے سمندر کے سفر میں ہو اور کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ڈوب کے مر گیا, اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر ایسی موت آ گئی تو اسے قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ ملے گا. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ ہم کسی سے پریشان ہو گئے اور کسی تالاب ندی میں چھلانگ لگا کہ ہم ایسے ہی مر گئے تو اسے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا, بلکہ وہ تو خودکشی کرنے والا ہے, اور خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے. اسے قیامت کے دن سزا ملے گی اور قبر میں بھی سزا ملے گی کہ تو پریشان ہو کے خودکشی کر کے جو ہے اللہ اکبر قبر میں آیا گیا, تو ایسے نہیں مرا ہے, تو خودکشی کر کے آیا گیا. اللہ اکبر. ایسی موت جو اللہ اکبر شہادت کا مرتبہ دلائے گی وہ الگ ہے, اور یہ جو چھلانگ لگا کے پریشان ہو کے مرتے ہیں وہ الگ ہے. پر آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, حضور نے فرمایا وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدَةٌ. یہ بڑی پیاری بات ہے, اپنی عورتوں کو جا کے سنانا, عورتیں بڑی خوش ہو جائے گی. آج کل جو ہے نا ایک ہی بات ہے, آپریشن. میرے گھر کا معاملہ ہو, کسی اور کا معاملہ ہو, عورتیں تکلیفیں برداشت کرنا گوارا ہی نہیں کرتی. دواخانوں کے چکر تو ہم نے بھی لگائے نا, جیسے ہی مطلب اولاد جننے کا وقت قریب آتا ہے, بچہ جننے کا وقت قریب, عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ایک ہی کہتے نہیں خرچہ کرو اور فوراً آپریشن کرا دو, مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا, درد برداشت نہیں ہوتا ہے, یہی کہتی ہے. ہمارے گھر کی عورتوں یا آپ کے گھر کی, ہر ایک کا یہی معاملہ ہے. میرے گھر کا خود کا بھی معاملہ ہوتا ہے یہی ہے کہ اللہ اکبر. اور اب تو ایسا ہے کہ اللہ اکبر, اب تو لوگوں کا کام ہی ڈرانا ہے, اندر بچہ ایسا گھوم گیا ہے, ویسا گھوم گیا ہے, کرو ورنہ کسی ایک کی جان بچے گی. یہ سارے معاملات رہتے ہیں نا, لیکن توکل تو اللہ, ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. خیر جو بھی معاملات ہو, لیکن اپنی بیوی کو سناؤ کہ اللہ اکبر. دیکھو زندگی دینے والا کون ہے, موت دینے والا کون ہے؟ اللہ نے زندگی لکھی ہے, کوئی موت دے سکتا, اور اللہ نے موت لکھی ہے تو دنیا کا کوئی بھی ماہر بھی ڈاکٹر ہو بچا سکتا نہیں ہے. زندگی اور موت اللہ نے پیدا کیا, اور زندگی موت اللہ, زندگی اور موت اللہ کی دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدَةٌ, اور جو عورت بچہ جنتے جنتے مر گئی اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کہو کہ اللہ اکبر, اگر خدا نے موت لکھی گئی اور آ گئی تو ثواب پائے گی, شہید ہوگا, اور اگر زندہ رہ گئی تو اللہ اکبر ثواب میں حج اور عمرے کا ثواب پائے گی, کہ جو تکلیفیں جو ہو رہی ہے, جو درد ہو رہا ہے اسے برداشت کرے گی تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور اگر مر گئی تو اللہ اکبر شہیدوں کے اندر نام لکھا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے دروازے کھولے. کیا کھولے؟ یہ کیا کھولے حضور نے؟ رحمت کے دروازے. ورنہ شہید اگر ایک ہی ہوتا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہی شہید, تو پھر اللہ اکبر شہادت کا ثواب کسی کو نہیں ملتا. امت میں شہید بہت کم ہوتے, لیکن اللہ اکبر حضور نے یہ رحمت کے دروازے کھولے کہ اگر یہ کام بھی کسی سے ہو جائیں گے تب بھی اللہ شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ اکبر ذرا سوچے کہ اگر اللہ کی راہ میں شہید نہ بھی ہو اور اس طریقے کے اگر کوئی معاملات ہو جائے تب بھی شہادت کا ثواب ملے گا. تو جو واقعی میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان
کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرؤ الفاتحہ۔